اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام اسٹوڈنٹ کریں گے ونڈو ٹو ورلڈ ہسٹری کا ٹاپک دا کولڈ وار۔ دا کولڈ وار اسٹارٹیڈ جسٹ آفٹر ورلڈ وار ٹو ان 1946۔ سب کو پتہ ہے کہ ورلڈ وار ٹو کیسے ہوئی، کیوں ہوئی۔ جب پرل ہاربر کے اوپر جاپنیز نے حملہ کیا تو امریکہ نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ جاپان کے خلاف، جرمنی کے خلاف جو ہے نا اعلان جنگ کر رہا ہے، اور جیسے ہی وہ یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کو کولڈ وار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک خاص قسم کی روایتی جنگ نہیں ہے۔ اور وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ دو پاورز ہیں، جیسے کہ سپر پاور میں ہم امریکہ اور سوویت یونین، یہ دونوں باقی دوسری آس پاس کی کنٹریز کے اوپر اپنی سپرمیسی، اپنی طاقت اور اپنا قبضہ جمانے کے چکر میں ایک دوسرے کے خلاف ہوئے کھڑے ہیں۔ سوویت یونین کا موڈ ہے کہ وہ سب کا جو ہے نا مال ہضم کرے، ہڑپ کرے اور وہاں سپر پاور بنے، اور یو ایس اے بھی کچھ اسی طرح کے خیالات رکھتا ہے۔ تو اب دو سپر پاورز کی آپس میں لڑائی ہونے جا رہی ہے، اور یہاں پر وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دس وار واز گیون دا نیم دا کولڈ وار بیکاز اٹ واز ناٹ اے کنونشنل وار۔ کنونشنل ہوتا ہے روایتی لڑائی، روایتی جنگ۔ روایتی جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے دشمن آتے ہیں، بم مارتے ہیں، ٹینکس لے کر آتے ہیں، ہتھیاروں کا استعمال ہوتا ہے، فوجی آتے ہیں، لڑتے ہیں میدان جنگ کے اندر۔ اس طرح کا کوئی کھیل نہیں تھا اس میں، ٹھیک ہے۔ اس میں باقاعدہ طور پر نہ گنز چلیں، نہ استعمال ہوا ٹینکس کا، نہ فوجیں آپس میں لڑیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اٹ از کالڈ دا کولڈ وار۔ اصل میں لڑائی کس چیز کی ہو رہی تھی؟ اٹ واز اے جیو پولیٹیکل، آئیڈیالوجیکل، سائنٹیفک اینڈ اکنامک اسٹرگل ٹو گین سپرمیسی بٹوین ٹو سپر پاورز۔ اب لڑائی کس چیز کی ہو رہی تھی؟ جیو پولیٹیکل چل رہا تھا۔ جیو پولیٹیکل کیا؟ جغرافی سیاست ہو رہی تھی کہ ہم اپنی ٹیریٹریز کو کیسے انکریز کریں، ٹھیک ہے، کسی کو پتہ بھی نہ لگنے دیں اور باقی کنٹریز کے اوپر قبضہ جمانا شروع کر دیں، بڑے لاڈ پیار سے، اگلے کو بھی سمجھنا ہے کہ کر کیا رہے ہیں۔ آئیڈیالوجیکل کیا تھا؟ نظریے کی جنگ تھی، اور سوویت یونین کا نظریہ کچھ اور تھا، اور جو امریکہ اس کا نظریہ کچھ اور۔ اب سائنٹیفک بھی اور اکنامک اسٹرگل بھی تھی۔ سائنٹیفکلی اس طرح کہ وہ ایڈوانسمنٹ میں جانا چاہتے تھے ہر لحاظ سے، اور اکنامی کو بھی بہتر کرنا چاہتے تاکہ دوسروں کی ویلتھ کو ہڑپ کر کے اپنے ملک کو پاور دیں۔ ادھر سے یو ایس سے اپنی پاور منوانے کے چکر میں، ادھر سے سوویت یونین، اور سوویت یونین کا ایک اور کھلی بات آپ کو بتاؤں، یہ ہے روس، ٹھیک ہے، جس کو سوویت یونین کا نام دیا ہے، روسی نمائندگان کی مجلس، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ روس از ریئلی سپر پاور تھا اس دور میں، اور ابھی یہ دوبارہ بننے جا رہا ہے، جیسے کہ اس نے یوکرائن کے اوپر حملہ کیا اور یہ ساری اپنی پاورز کو پھر سے ریسٹور کرنے کے چکر میں ہے۔ تو بس یہ دو تھے جو آپس میں لڑنے کے چکر میں تھے، لیکن یہ ٹھنڈی لڑائی لڑ رہے تھے۔ چلاک تو تھے نا دونوں چاہتے تھے کہ ہمارا انفراسٹرکچر خراب نہ ہو، لوگ نہ مریں، لیکن ہم دوسروں کے اوپر قبضہ کر کے اپنے آپ کو مزید بڑی پاور بنا لیں۔ اب ہیری ٹرومین جو تھا نا، ہی واز دا فرسٹ امریکن پریزیڈنٹ ہو انیشیٹڈ دا کولڈ وار۔ اسی نے یہ پنگا چھیڑا تھا، ٹھیک ہے نا، اسی نے یہ سٹارٹ لیا کام۔ جو ہیری ٹرومین ہے وہ کون ہے؟ پہلا پریزیڈنٹ ہے، پہلا صدر ہے یو ایس اے کا، اور اسی نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ ہز گورنمنٹ ڈرافٹڈ دا ٹرومین ڈاکٹرائن انڈر وچ مانیٹری اینڈ ملٹری سپورٹ واز ایکسٹینڈیڈ ٹو کنٹریز تھریٹن بائی دا اسپریڈ آف کمیونزم۔ بڑے غور سے آپ نے ان لائنوں کا مطلب سمجھنا میرے سے، تو آپ کو کولڈ وار کی سمجھ آ جائے گی۔ اب اس میں یہ ٹرومین کیا رہا تھا؟ ہیری ٹرومین، اس نے ایک ڈاکٹرائن پیش کیا، ایک اپنا اعلانیہ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ خاص بات بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ایسی بات اس نے سب کے سامنے رکھی یا اپنی سوچ کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا کہ اس نے پیسے مانگے $400 ملین۔ اور کیوں مانگے؟ کہ جی ہمیں ایڈ چاہیے، ہم امریکہ ترکی کے اندر اور روم کے اندر، گریک کے اندر روس کی جو منمانی ہے نا، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ روس والے چاہتے ہیں کہ وہاں کمیونزم ہو۔ کمیونزم کیا ہوتا ہے بچوں؟ کہ ایسا ملک جہاں پر کوئی انسان اپنی فیکٹری نہیں بنا سکتا، اپنے نام نہیں کر سکتا، اپنی لینڈز، اپنی زمینیں نہیں خرید سکتا، یہ ساری پراپرٹی حکومت کی ہوتی ہے اور کمیونٹی کی ہوتی ہے۔ یعنی جن کے پاس پیسے موجود ہیں، جیسے ابھی ہمارے یہاں لینڈ لارڈز ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ لینڈ لارڈ
لینڈ لارڈ نہیں رہیں گے، حکومت ان سے وہ زمین لے لے گی اور اس کے ہمسائے بھی اس زمین کے حقدار بن جائیں گے. ٹھیک ہے، بیسکلی یہ موڈ ہوتا تھا کمیونزم کا، یعنی فیکٹریز بھی، لوگوں کی زمینیں بھی، سب لوگوں کو کہا ہے کہ تم ایک انسان ہو، تمہیں رہنے کے لیے گھر ملا ہوا ہے، دیٹس انف، تمہاری یہ ساری زمینیں جو ہے نا ہم سب شیئر کریں گے، تو یہ حکومت کو دے دو، حکومت بہتر طریقے سے اس پہ فصلیں اگائے گی اور سب کو اس کا حصہ ملے گا، تمہارے ہمسائے کو بھی، تمہیں بھی، سب کو. یعنی کوئی ایک بندہ زیادہ امیر نہیں ہو سکتا کمیونزم کے اندر، نہ فیکٹری زون کر سکتا ہے، نہ لینڈ زون کر سکتا ہے. اور روس میں یہ سسٹم چل رہا تھا، اور روس چاہ رہا تھا کہ ترکی اور روم کے اندر، گریک کے اندر بھی یہی والا سسٹم لے کر آئے. اب امریکہ کیا کر رہا ہے، دور کھڑا ہوا ایویں دوست بننے جا رہا ہے ترکی کا اور روم کا، اور کہہ رہا ہے جی میں ان کو بچاؤں گا اس کی ہٹ درمی سے روس کی. تو آپ یوں کریں، مجھے 400 ملین کی ایڈ دیں تاکہ میں ملٹری اپنی جا کر ترکی اور روم کے اندر کھڑی کر دوں. کس کے خلاف؟ سوویت یونین یعنی روس کے خلاف. اتنا عقل مند شخص تھا یہ ٹرومین، اس کو پتہ تھا کہ جب میں نے اپنی آرمی ترکی اور روس اس کے اندر گھسا دی نا، کیا کہتے ہیں، روم کے اندر، تو وہاں میری اپنی چلے گی. ٹھیک ہے نا، یعنی میرا قبضہ ہوگا، لیکن میں لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ میں تو ترکی کے ساتھ ہوں، میں تو ان کو روس سے بچانے آیا ہوں اور سوویت یونین کے جو کمیونزم کا سسٹم ہے اس سے بچانے آ رہا ہوں. اور دیکھو میں کتنے پیسے خرچ کر رہا ہوں، اتنی آرمی لے کر آیا ہوں، ویپنز لے کر آیا ہوں. لیکن اسی طرح یہ افغانستان میں گھسا تھا. ٹھیک ہے، بچاتے ہوئے جی ہم پاکستان کو بچا رہے ہیں اور نیبرنگ کنٹریز کو بچا رہے ہیں، افغانستان میں طالبان ہیں اس لیے ہم یہاں ہیں ان کو ختم کرنے. بھائی تم اپنے گھر بیٹھو نا، افغانستان جانے، طالبان جانے، پاکستان جانے، مسلمان ہیں، مسلمان کو مسلمان سے بات کرنے دو. ہو آر یو، ہاؤ ڈیئر یو کہ تم ہمارے ہمسائے ملک میں گھس آئے ہو اپنی ساری بندوقیں اٹھا کر، تمہیں کس نے بلایا ہے بن بلائے مہمان کی طرح. تو یہی حرکت ٹرومینز نے کی اس وقت جب اس نے یہ ڈاکٹرائن پیش کیا. اب امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. ایک بندہ کسی کی مدد کے طور پر شامل ہونا چاہتا ہے، اس کی کنٹری کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، اور دوسری طرف سے دوسرے کو برا کر رہا ہے، اور ادھر سے وہ بندہ یہاں آنا چاہتا ہے یہ کہہ کر کہ جو غریب ہے اور امیر ہے میں اس کا فرق مٹانے آ رہا ہوں، ہم سب برابر ہوں گے اور سب سے زمینیں اور فیکٹریاں لے کر حکومت چلائے گی اور اس میں سے سارے پیسے کمیونٹی کو ملیں گے. کمیونٹی میں جتنے لوگ رہنے والے ہیں اس کنٹری کے ہر بندے کو برابر کا حق دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ کون چاہتا ہے کہ جی اس کی فیکٹری ہو اور اس کا ہمسایہ بھی اس میں سے حصہ کھائے، تو کوئی ایسا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے نا، تو یہ بس یہ جنگ تھی جو ان دو گروپس کے اندر چل رہی تھی اور دو کنٹریز سپر پاورز کے اندر چل رہی تھی. آگے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ڈیورنگ دا کولڈ وار دا ورلڈ واز ڈیوائڈیڈ انٹو 3 گروپس. اب اس کولڈ وار کے اندر پوری دنیا شامل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، سوویت یونین آپ کو پتا روس بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی کنٹری ہے وہ. ٹھیک ہے، اور ادھر سے امریکہ جو ہے نا آس پاس کی کنٹریز کو اپنی اس خیر خواہی مہم کے اندر بھی انٹر کرنا چاہ رہا ہے. آگے اب یہ کتنے 3 گروپس میں ڈیوائیڈ ہوا ہے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. اب ان 3 گروپس میں سے جو پہلا گروپ ہے دیٹ از دا یونائٹیڈ اسٹیٹ ہیڈڈ دا ویسٹرن گروپ وچ انکلوڈ کنٹریز ود ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم، جنہوں نے جمہوری قسم کی حکومتیں بنائی ہوئی تھی، جمہوری نظام، سیاسی نظام تھا ان کا. جمہوریت ہوتی ہے کہ جب ساری پارٹیز، تمام ایک ملک کی پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پر اکٹھی ہو جائیں، جیسے کہ ابھی عمران خان کو اتارا گیا، پیپلز پارٹی اور باقی ساری جتنی تھیں نون لیگ وغیرہ وہ سب ایک ساتھ آپس میں مل گئیں اور عمران خان کو نیچے اتار دیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ میرا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ میں کسی پارٹی کے بارے میں بول رہی ہوں یا کسی کی سائڈ لے رہی ہوں، میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ ڈیموکریٹک جو پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ساری سیاسی پارٹیاں ایک یکجان ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یونائٹیڈ اسٹیٹس کیا کر رہا ہے، ان ساری ویسٹرن گروپ کی طرف جا رہا ہے. پہلا گروپ نیم از ویسٹرن گروپ. ٹھیک ہے، دوسرا گروپ کا نام ہے آپ کا ایسٹرن گروپ، اور تھرڈ گروپ کا نام ہے نان الائن گروپ. ٹھیک ہے، یہ 3 گروپس کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں. جو ویسٹرن گروپ ہے اس کا یونائٹیڈ اسٹیٹ ہے اور وہ تمام ڈیموکریٹک پولیٹک سسٹم کی رکھنے والی کنٹریز کی طرف موو آن کر رہا ہے اور ان کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے. سوویت یونین یا روس کس طرف جا رہا ہے، ایسٹرن گروپ بنا رہا ہے وہ، اور وہ کن کو انکلوڈ کر رہا ہے اس میں، ایسی ساری کنٹریز جہاں پہ کمیونزم چلتا ہے، جہاں پر کسی عام بندے کو فیکٹری اون کرنے کی اجازت نہیں، لینڈ اون کرنے کی اجازت نہیں، اپنی زمینیں بنانے کی، جائیدادیں بنانے کی اجازت نہیں ہے. ایسی اور بہت ساری کنٹریز تھیں، اور بھٹو کے دور کے اندر ہمارے پاکستان میں بھی کچھ اس طرح کا ہی سین چلنا شروع ہو گیا تھا کہ جن جن کے پاس فیکٹریز تھیں وہ بھٹو کے دور میں ان سے لے لی گئی تھیں.
اور وہ حکومت کا حصہ بنا دیا گیا تھا، ان فیکٹریز کو اون حکومت کر رہی تھی. تو اس قسم کی دوسری جو کنٹریز تھیں نا، ان کو سوویت یونین اپنے ساتھ ملا رہا تھا تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ بھئی یہ والا نظام بہت اچھا ہے، اس طرح ہر انسان کو برابر کا حق ملے گا. دو نان الائن گروپ جو ہے نا، اس نے انکلوڈ کر لیا تھا ان کنٹریز کو دیٹ ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بی الائڈ ٹو آئدر ویسٹ اور ایسٹرن گروپ. اور اس میں وہ کنٹریز تھیں جو نہ ایسٹ کا حصہ بننا چاہتی تھی ایسٹرن گروپ کا، نہ ویسٹرن گروپ کا، یعنی نہ وہ کمیونزم کی حق میں تھی اور نہ وہ ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز کے حق میں تھی. تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں الگ الگ رہنے دو، ہم دور ہی بھلے، بھائی دور کے ڈھول سہانے، ٹھیک ہے. تو اب آپ کو کیا پتہ لگا، نان الائن گروپ کیا ہے، نہ وہ ویسٹرن گروپ کے ساتھ جا رہا ہے، نہ ایسٹرن، نہ سوویت کے ساتھ، نہ یو ایس اے کے ساتھ. اور انہوں نے کہا ہمیں الگ رہنے دو اپنی اس بک بک سے، ٹھیک ہے. دا فرکشن بٹوین دا یو ایس اینڈ یو ایس ایس آر واز لارجلی ڈرائیون بائی اے کمپلیکس ویب آف اکنامک، پولیٹیکل اینڈ ایون آئیڈیولوجیکل factors that encourage rivalry between the two superpowers. اب پھر سے فرکشن چلنا شروع ہو گئی یو ایس اے یو ایس ایس آر کے اندر. کس چیز کی تھی؟ جو ڈرائیو کر رہی تھی اسی کمپلیکس ویب کو، اکنامک ہو، پولیٹیکل ہو، آئیڈیولوجیکل ہو. ایک عجیب سا جو ہے نا مصیبت بنی ہوئی تھی ان کے لیے. اب ریولری کیا چیز ہے؟ دا کمپٹیشن فار دا سیم تھنگ، سیم پریورٹی، سیم پاور، ٹھیک ہے نا. ایک ہی چیز کے لیے دو سپر پاورز لڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ سمجھ لو دو بلیاں جو ہے نا ایک گوشت کے ٹکڑے کے لیے لڑنا شروع ہو رہی ہیں. وہ والی بلی بھی چاہتی ہے گوشت کا ٹکڑا وہ کھا لے، اور ادھر والی بلی بھی چاہتی ہے کہ گوشت کا ٹکڑا کھا لے، لیکن دنیا کو وہ اپنا آپ اچھا کر کے دکھانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ صرف جنگ ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے، یہ جیوگرافی جنگ ہے، یہ اکنامک جنگ ہے، یہ سیاسی جنگ ہے. The USA hostility towards the USSR was evident after the Soviet leader removed Russia from World War One. اب ان کی یہ جو unfriendly behavior ہے نا یو ایس اے کا towards سوویت یونین، وہ اسی وقت محسوس کر لیا گیا تھا کہ جب سوویت یونین کو جو ہے نا ریموو کیا گیا تھا، اس کے لیڈرز کو ریموو کیا گیا تھا رشیا میں ورلڈ وار ون کے دور میں، ٹھیک ہے نا. ان کو کہا گیا تھا کہ بھی جو ہے نا رشیا نے ہاتھ اٹھا لیے تھے کہ بھی ہم تمہارا حصہ نہیں بنیں گے اس جنگ کے اندر، تو تم نہ ہم سے دور ہی رہو، ہم ورلڈ وار میں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے ورلڈ وار ون میں. تو اس کے بعد ہی جو ہے نا امریکہ جو ہے ان کے ساتھ اس قسم کا بیہیویئر کر رہا تھا، ہاسٹائلٹی کا، انفرینڈلی. Subsequently, there was no reconciliation between the two superpowers due to the differences in ideologies. The USA believed in capitalism, a system dictated by private ownership for profit, while the USSR favored communism, a system of community-owned property that each individual received based upon their skills and need. تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ ان دونوں کی لڑائی کس چیز کی تھی. ان کا نظریہ بہت الگ تھا. یو ایس اے والے چاہتے تھے کہ جی جو کیپٹل ہے نا، ہر بندہ اپنی اپنی لینڈ اون کر سکتا ہے، فیکٹریز اون کر سکتا ہے، اور یہ چیز حق ہونا چاہیے پرائیویٹ پراپرٹی رکھنے کا. جبکہ یو ایس ایس آر جو ہے اس کا کیا دماغ تھا کہ ساری پراپرٹی اور لینڈ اور فیکٹری سب حکومت کی، اور سب کو ایکولی اس کا حصے دار بنایا جائے. تو یہ چیز جو ہے نا ان کے درمیان میں کسی نے کوئی صلح صفائی کروانے کی کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ دو سپر پاورز تھیں. جیسے آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے امی ابو لڑ رہے ہو نا، تو بچے چپ کر کے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیکاز ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر پاپا کو سمجھایا تو جوتی کا چپل اڑتی وہاں سے آ سکتی ہے، یا امی کو سمجھایا تو چمچہ یا کوئی بیلن شیرن امی کی طرف سے بھی آ سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ ان دو سپر پاورز کو آپس میں ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اس لیے جو چھوٹی کنٹریز ہوتی ہیں نا، ایک بچے ہوتے ہیں وہ چپ کر کے نا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہی سین تھا باقی کنٹریز کا، وہ چپ کر کے دیکھ رہی تھی کہ یہ دو سپر پاورز یو ایس اے اور یو ایس ایس آر کرنے کیا جا رہے ہیں. اب ہم کانسیکوینسز دیکھ لیتے ہیں آف دا کولڈ وار کہ اس کے کیا جو ہے نا اثرات ہوئے، اچھے یا برے، کیا اثرات پڑے دنیا پر. دا کولڈ وار ہیڈ مینی افیکٹس آن دا ورلڈ. دنیا کے اوپر اس کے بہت زیادہ اثرات ہوئے، اور وہ کیا تھے؟ کمیونسٹ اینڈ کیپٹلسٹ آئیڈیالوجیز ور پروموٹیڈ. اب یہی والی دو آئیڈیالوجیز کہ جی ہم پراپرٹی اون کر سکتے ہیں اور پراپرٹی کوئی اون نہیں کر سکتا، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ڈفرینٹ کنٹریز تک پہنچنا شروع ہو گئیں. جن کنٹریز کو اس بارے میں پتہ بھی نہیں تھا ان کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہونا چل گیا کہ بھئی لڑائی کس بات کی ہو رہی ہے، دو سپر پاورز آخر مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے، لڑائی کیوں کر رہے ہیں. دیر ور مینی violent proxy war between the USA and USSR, who both tried to install capitalist
and communist regime respectively in newly decolonized countries around the world. अब दोनों के दरमियान ना छोटी छोटी प्रॉक्सी वार्स हो रही थी, झड़पें जिसको आप बुला सकते हैं, छोटी मोटी झड़पें जो है ना, और वो क्यों हो रही थी? क्योंकि वो दोनों ही कोशिश कर रहे थे कि वो इंस्टॉल कर दें अपनी अपनी आइडियोलॉजी को, यानी यूएसए कैपिटलिस्ट और यूएसएसआर कम्युनिज़्म को, जो न्यूली कंट्रीज़ हुई हैं ना, अभी अभी न्यूली डीकोलोनाइज्ड हुई हैं, यानी जिनके अंदर अभी थोड़ी बहुत लड़ाई जंग और सिविल वॉर चल रही है, या जो परेशान हाल हैं कंट्रीज़, उनका इकनॉमिक कंट्रोल नहीं हो रही, या उनके अंदर वैसे ही कोई फसाद मचा हुआ, फितने मचे में, उन कंट्रीज़ को ये काबू करने की कोशिश में थी कि हमारा जो इलानिया है ना, जो हमारा अलमिया वो वहाँ पर आना चाहिए, जो हमारा डॉक्ट्राइन है वो चले वहाँ पर, जो हम कहते हैं वो हो वहाँ पर, और उसके लिए चाहे उनको पैसे लगाने पड़े, चाहे जो मर्ज़ी करना पड़े, या पावर का इस्तेमाल करना पड़े, वो करेंगे। लेकिन अब ये दोनों क्योंकि पावरफुल थे, इसलिए दोनों मिलकर तीसरी कंट्री के लिए तंगी का सबब बन रहे थे। दोनों प्रेशराइज़ कर रहे थे उस कंट्री के मालिकान को या उस गवर्नमेंट को कि भाई तुम हमारा साथ दो, तुम हमारा साथ दो, ठीक है ना। तो इस तरह पूरे जो अराउंड द वर्ल्ड ऐसी कंट्रीज है जो डीकोलोनाइज्ड हो रही हैं, वो काफ़ी प्रेशर में आ रही हैं इनकी वजह से, क्योंकि उनका अपना कोई हाल नहीं, वो पहले ही बदहाल है और ज़बरदस्ती उनके ऊपर ये अपनी धौंस जमा रहे हैं। अब दूसरा इम्पैक्ट जो हुआ, देयर वाज अ ग्रेट इंक्रीज इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, और टेक्नोलॉजी बहुत इंक्रीज हुई, वो कम्युनिकेशन बेस्ड हो, वो सैटेलाइट बेस्ड हो, वो वेपन्स बनाने के बारे में हो, किसी भी तरह का, और इस तरह जैसे टैंक्स वगैरह, आपको पता है ना रूस बड़ा इस चीज़ में आ गया, उसकी टेक्नोलॉजीज़ बड़ी हाई लेवल की हैं। अमेरिका भी उसका आज तक, अभी तक अगर हम देखें तो रूस के पास जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और वेपन्स बनाना और टैंक्स बनाना और जहाज़ और सबमरीन्स बनाना, दे वर वेरी गुड एट दिस ना। तो इस टेक्नोलॉजीज़ के मामले में वो बड़ी एडवांसमेंट है, उन इनोवेशंस है उनके पास, नई नई किस्म की जो है ना, नई तर्ज के हथियार और नई तर्ज की टेक्नोलॉजीज़, नई तर्ज के जहाज़ और इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा एडवांसमेंट थी इनकी न्यूक्लियर और स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर, और कैपेबिलिटीज़ वर एक्सप्लोर्ड एंड डेवलप्ड बोथ कंट्री, दोनों कंट्रीज़ ने स्पेस और न्यूक्लियर के ऊपर बड़ा काम किया, हथियार बनाए, स्पेस में एक्सप्लोर करने के लिए अपने सैटेलाइट्स और मिशंस जो भेज रहे थे, वो रूसी भी भेज रहे हैं, यूएसए वाले भी भेज रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना, दूसरी कंट्रीज़ ने भी उनको देखा करते हुए कि ये हो क्या रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जो जिन लोग अमीर होते हैं, जिनकी जेब में पैसा होता है ना, वो उनके हाथ में पैसा टिकता नहीं है, ठीक है ना। फिर वो एक दूसरे की हट दरमी में ना वो चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देते हैं, जी हमारे पास तुमसे ज़्यादा है, वो दूसरा कहता है जी नहीं तुम्हारे पास क्या है, देखो मेरे पास क्या कुछ है, ठीक है ना। तो ये सीन चल रहा था। अब द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर क्या है, कैसे ख़त्म हुई, क्यों हुई? In the late 80s and early 90s, some historical events led to the end of the infamous World War. Many communist countries in Europe rebelled against their government. Independence between 1989 and 1990. अब क्या हुआ कि इनकी इनफेमस इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि ख़ास तौर पे नज़र आने वाली खून खराबे वाली, बम धमाकों वाली, टैंक्स चलने वाली, गोलियां चलने वाली, तरवालें चलने वाली, इस तरह की तो जंग थी नहीं, कॉन्वेंशनल जंग तो थी नहीं, तो इसलिए इसको इतना याद नहीं रखा गया। और 80s और 90s के दरमियान में, अगर 90s के एंड की बात, अर्लीज़ की बात करूँ, 80s के एंड की बात करें, 89 और 90 के दरमियान की बात है, काफ़ी तारीख़ी उन दौरों के अंदर ना काफ़ी तारीख़ी ऐसे इवेंट्स हुए, ऐसे हादसात, ऐसे वाक़यात हुए जो इस कोल्ड वॉर के ख़त्म होने का सबब बन गए। सबसे पहला जो वाक़या जो हम इवेंट है या कोट करेंगे, वो यूरोप में बगावत का है। यूरोप वाले जो है ना लोग, वो बागी हो गए थे और उन्होंने बगावत कर दी थी अपनी अपनी ही गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, ठीक है, और उनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी। इसके अलावा दूसरा इवेंट जो हुआ था, वो बर्लिन वॉल जो है इसको डिमोलिश किया गया था, गिराया गया था बिटवीन 1989 और 1990। द बर्लिन वॉल वॉज डिमोलिश्ड एंड द बॉर्डरिंग ओपन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी। ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी में जो बर्लिन है ना, इसका ईस्ट और वेस्ट एक ही शहर के अंदर उन्होंने दीवार खड़ी की थी। 27 मील लंबी वो दीवार थी, और खड़ी किसने की थी? जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी ने की थी, जो कि यूएस वालों के साथ थे, ठीक है। और जो इधर वाले थे ना, वो थे ये यूएसएस वालों के साथ, यानी वो कम्युनिस्ट थे, पार्टी थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐलान किया था कि जी नवंबर का महीना था, 7 नवंबर का 1989 की बात है या 90s की। तो उन्होंने कहा था कि दीवार गिरा दो, और अब जो चाहते हैं ना ईस्ट वाले वेस्ट में जा सकते हैं, जो वेस्ट वाले ईस्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो रूस
پھر بھی لوگوں کا خیال کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ ڈیموکریٹک پارٹی جو برلن کی تھی نا، انہوں نے یہ دیوار کھڑی کی تھی. اور گرانے والے کون ہیں؟ یو ایس ایس آر والے، کہ بھئی لوگ آپس میں مل سکتے ہیں. دیکھیں آدھی فیملیاں ادھر ہیں، آدھی خالہ زاد ماموں زاد ادھر رہ رہے ہیں، بیچ میں دیوار ہے، اور اس کو ڈیڈ لائن بلایا جاتا تھا. اس کے اوپر ٹاور تقریباً 27-28 ٹاور بنے ہوئے تھے، جہاں سے گولیاں چلتی ہوتی تھی کہ اگر کوئی اس طرف آئے گا تو اس کو مار دیں گے. یہی حساب ہے کہ ایک گھر کے اندر آپ بندہ دیوار کھڑی کر دے کہ جی گھر میں دو بھائی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے. یہ والا سین تھا. تو اگر دیکھیں تو یہاں پہ سوویت یونین کا کام بہت بہترین تھا، اور لوگوں نے یاد بھی کیا. میں نے آپ کو پکچر بھی دکھائی کہ لوگوں نے راتوں رات ہی خود ہی آ کے دیوار گرا دی. انہوں نے یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ صبح ہو تو پھر ہم حکومت اس دیوار کو گرائے اور یہ چیز شروع ہو، کیونکہ وہ بچھڑے ہوئے تھے بیچارے کتنے عرصے سے. تو انہوں نے خود ہی یہ دیوار گرا دی. لیکن پھر اسی دوران آگے جا کے 1 سال بعد کیا ہوا کہ یہی کمیونسٹ رجیم جو ہے نا وہ چلی، ور ریمووڈ فرام پاور ان ایسٹرن یورپ کے اندر. اور 1991 میں یو ایس ایس آر ٹو بروک اپ انٹو مینی اسمال انڈیپینڈنٹ ریپبلکس. تو چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس اور ریپبلکس کے اندر اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا، کیونکہ یہ سوویت یونین ایک بہت بڑی پاور بن چکا ہوا تھا. اب چلتے ہیں کامن ٹرم یوز ڈیورنگ دا کولڈ وار. کیپٹلزم، زیادہ تر کمیونزم اور ڈکٹیٹرشپ، ٹھیک ہے نا. یہ وہ ٹرمز ہیں جو بہت زیادہ لفظ استعمال کیے جاتے تھے اس دور میں. کیپٹلزم کا میں بار بار آپ کو بتا چکی ہوں، پھر بتا دیتی ہوں کہ یہ ایک ایسا نظام تھا سیاسی اور معاشی، جس میں کنٹری کی جو ٹریڈ ہے نا اور انڈسٹری جو ہے وہ مالکان جو فیکٹری کے تھے یا جو کھیت کے جو مالک تھے وہ خود اون کرتے تھے اس چیز کو پروفٹ کے لیے، اور اسٹیٹ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تھا، یعنی حکومت کو کچھ نہیں وہ دیتے تھے. لیکن کمیونزم میں کیا تھا؟ از اے سوشل اینڈ پولیٹیکل وے آف گورننس ان وچ آل ایسیٹس آر اونڈ بائی دا گورنمنٹ اینڈ ویلتھ از ڈسٹریبیوٹیڈ اکارڈنگ ٹو ایبلٹی اینڈ نیڈ. اور اس میں مجھے تو یہ ویسے نظام تھوڑا بہتر ہی لگا کہ حکومت جو ہے نا اس کے پاس ہے سب کچھ، ٹھیک ہے، اور وہ کسی ایک بندے کو یہ نہیں کہہ رہی کہ بھئی تمہاری 10 فیکٹریوں اور دوسرا تمہارا ہمسایہ تمہارا منہ دیکھ رہا ہو. تو وہ کہتی ہے بھئی تمہاری 10 فیکٹریاں لاؤ ادھر پکڑاؤ، اس میں سے اتنا پروفٹ آ رہا ہے، تم اکیلے بندے نے کہاں لے کر جانا ہے اتنا پروفٹ. تو سب کو ایکولی جس کی جتنی ایبلٹی ہے اس کو اتنا پروفٹ ملے گا، اتنا اس کو دیا جائے گا پیسہ، تاکہ وہ اپنی ایبلٹی کو اور زیادہ انہانس کر سکے. تو مے بی کمیونزم از دا بیٹر تھنگ ایز کمپیئر ٹو کیپٹلزم، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی طریقہ نہیں تھا. اور ڈکٹیٹرشپ کیا تھی؟ از اے وے آف گورنمنٹ اور اے سوشل سچویشن ویئر دیر از نو ون ہیڈ آف اسٹیٹ، یوزلی اے ملٹری لیڈر. زیادہ تر جرنیل وغیرہ تھے، ان کی بات سنی جاتی تھی. اور سوشل سچویشن کو ٹھیک کرے کے معاشرے کے اندر یا گورنمنٹ کا جو چلانے کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ جنرل صاحب نے جو کہہ دیا نا بس وہی ہوگا. ہوز گورنمنٹ میکس آل ڈیسیجن وداؤٹ کنسلٹنگ دا ایگزیکیوٹیوز، جوڈیشلز اینڈ لیجسلیٹو ڈیسیجنز. یعنی کسی سے نہیں پوچھا جا رہا، نہ ایگزیکٹو سے پوچھا جا رہا ہے، نہ وزراء سے پوچھا جا رہا ہے، نہ وفاقی یا دفاعی نظام سے پوچھا جا رہا ہے، نہ عدالتوں سے پوچھا جا رہا ہے اجازت لی جا رہی ہے، اور نہ ہی کوئی آئین بنانے والوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ حکومت کیسے چلائی جائے. یعنی اپنا زور چلانا، اپنی ڈکٹیشن دینا، دوسرے کی کچھ نہ سننا، ٹھیک ہے. اور جو اس کی پیچھے پیچھے پیروی نہیں کرے گا اس کو سزائیں بھی ملتی تھیں. تو یہ نظام کچھ اچھا نہیں تھا کہ بس جو جنرل صاحب نے کہہ دیا پوری حکومت جو ہے نا اسی حساب سے چلے گی. ایک آرمی پرسن کو کیا پتہ کہ گورنمنٹ کیسے چلنی ہے؟ اس کے لیے باقاعدہ تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے، باقاعدہ آئین کو خیال رکھنا پڑتا ہے، عدالتوں سے اجازت لینی ہوتی ہے، نظام ہوتا ہے پورا ڈیموکریٹک. تو ڈیموکریٹک نظام جہاں نہ وہاں ڈکٹیٹرشپ چلتی ہے. اور آرمی کا پرسونل ہوتا ہے، کوئی جنرل ہوتا ہے یا چیف آف دا آرمی اسٹاف ہوتا ہے جو کہ پوری حکومت کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، بس اس کو جی سر کر کے سلوٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ والی ٹرمز تھیں جو زیادہ وہاں پر عام تھیں ان دنوں کے اندر. امید کرتی ہوں میں نے پوری کوشش کی آپ کو اچھا طرح سمجھانے کی. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. بیسٹ آف لک یور CP2. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.